الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ پڑھیں آپ لوگ. آج کی آیت ہے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. آدم کو کل نام سکھایا اللہ تعالیٰ نے، پھر ان کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے، ان کے روبرو کہا، ان کے سامنے رکھے وہ نام. پھر یہ کہا کہ مجھے بتاؤ، خبر دو، آگاہ کرو مجھے ان چیزوں کے ناموں کی اگر تم سچے ہو. یہ آیت کا ترجمہ ہے. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. علم آدم الاسماء كلها. آواز جا رہی ہے نا؟ باہر پہنچ رہی ہے؟ آدم کو کل نام سکھائے. تو یہاں مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اسماء سے مراد مسمیات ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کے اسم ہوا کرتے ہیں. اسماء سے مراد اسماء الاشیاء، اشیاء کے نام، حقائق کے نام، چیزوں کے نام. اور ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اسماء سے مراد اسماء ہی ہیں. دو گروہ. ایک جماعت کو علماء کی یہ کہتی ہے کہ اسماء سکھائے، یعنی لغت کل زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھا دی. اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اسماء اور لغات اور زبانیں نہیں سکھائیں، بلکہ اسماء کے مسمیات، وہ چیزیں جن کے اسماء ہوا کرتے ہیں یعنی اشیاء، وہ ان کی حقیقتیں بتا دیں آدم علیہ السلام. پھر ان حقیقتوں کی بابت یا ان ناموں کی بابت فرشتوں سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ کہ یہ نام کیا ہیں یا یہ حقیقتیں کیا ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یہ دو رائے ہیں اس میں. اور یہاں ایک بات تو یہ ہے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آدم کو کل نام سکھائے، یعنی کل زبانیں سکھائیں. تو اس میں ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ کل زبانیں سکھائیں، اور کل زبانیں سکھانے کے بعد پھر ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ تم ان زبانوں کو بتاؤ، ان کے نام، ان کے اسماء بتاؤ، ان کے مسمیات بتاؤ. یہ معنی ہوئے اس کے. انہوں نے اس کی بابت وہ نہیں بتا سکے، اور یہی کہا سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے، ہم کو علم نہیں ہے بجز اس کے جو تو نے ہم کو بتا دیا. تو ایک چیز تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ کل پہلے اس سے قبل جو گفتگو ہوئی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو زبان اس وقت رائج تھی جس زبان میں فرشتوں سے یہ کلام کیا گیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت زبان موجود تھی، اور اب جو یہ زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھائیں تو یہ اس کے بالکل منافی و مخالف ہیں. آپ نے خیال سمجھا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے زبان نہ ہو. پہلے یہ پہلا کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ زبانیں سکھائیں. اب دوسری صورت اگر لے لیں کہ مسمیات سکھائے، یعنی حقائق بتا دیے اور ان سب کی ماہیتوں پر آدم علیہ السلام کو مطلع کر دیا،
اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ فرشتوں سے کہ تم ان حقیقتوں کو بتاؤ کہ یہ اس شے کی کیا حقیقت ہے، اس شے کی کیا اوصاف ہیں، کیا خصلتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ان کا یہ جواب دینا کہ ہم نہیں جانتے اور ہم عاجز ہیں، اور یہ چیلنج کرنا، یہ دعویٰ کرنا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو انہوں نے تو خالی اس ذکر کے سنتے ہی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے حال سے فوراً انہوں نے اطلاع کر دی کہ یہ خوریزی کرے گا اور بدامنی پھیلائے گا، ان تمام واقعات پر وہ مطلع تھے۔ تو حقائق ان سے کیا پوشیدہ تھیں؟ فرشتوں سے کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں تھی اور نہ کوئی زبان پوشیدہ تھی جہاں تک پتہ چلتا ہے۔ اور دو ہی گروہ ہیں، ایک گروہ یہ کہتا ہے حقائق سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے معنی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْحَقَائِقَ كُلَّهَا، کل حقیقتوں پر آدم کو مطلع کر دیا۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ کل زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ یہ دو چیزیں، تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں نہیں لگتی، یعنی کل زبانیں سکھا دیں، یہ جب صحیح ہو کہ جب اس سے پہلے زبان نہ ہو۔ جس زبان میں یہ گفتگو ہو رہی تھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یہ جو قالو کے بعد انہوں نے کہا بہرحال زبان تھی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ سب کلام تھا اور زبان تھی۔ اب وہ جس زبان میں بھی انہوں نے اس مضمون کو ادا کیا وہ زبان تھی اس زمانے میں۔ تو یہ کہنا کہ کل زبانیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیں، یہ اس کے خلاف پہنچی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے غور کرنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل حقیقتیں سکھا دیں، یہ حکماء کی اور علماء کی اور فضلاء کی اور محققین کی رائے ہے۔ اکثریت تو اس بات پر ہے کہ کل زبانیں سکھائیں، اور خاص علماء جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کل حقیقتوں پر مطلع کر دیا، اور کل حقیقتوں پر مطلع کرنے کے بعد پھر ملائکہ کے سامنے یہ کہا گیا کہ تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے۔ نام بتانے کے معنی یہ کہ ان کے اوصاف، خصلتیں، ان کی ماہیتیں، ان کے جو آثار ہیں وہ مجھے بتاؤ۔ اور چونکہ وہ اس کو جانتے نہیں تھے اس لیے انہوں نے نہیں بتایا۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ زمین آسمان پہ وہ رہتے تھے، زمین میں آتے جاتے تھے، چیزوں کی خصلتیں انہیں سب معلوم تھیں، اور بیشتر چیزیں جو زمین اور آسمان کی ہیں یا زمین اور آسمان ان کے سامنے پیدا ہوئے، پہلی مخلوقات وہی ہیں، ان کے علم میں یہ سب چیزیں تھیں۔ تو زبان بھی جانتے تھے، یعنی ان چیزوں کے نام بھی وہ جانتے تھے اور ان چیزوں کی وہ حقیقتیں بھی جانتے تھے۔ یہ دشواری ہے یہاں، آپ نے خیال فرمایا؟ یعنی کوئی سی بھی آپ صورت لے لیں وہ بالکل صاف نہیں معلوم ہوتی کہ کل زبانیں سکھا دیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور کل حقیقتیں بتا دیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ حقائق سے واقف تھے اور زبانوں سے بھی واقف تھے۔ زبان کے واقف ہونے کی تو دلیل یہ کہ پہلے کلام ہوا اس واقعے سے، اور حقیقتوں سے واقف ہونے کی دلیل یہ کہ انہوں نے ان حقائق کے آثار اور خصلتیں اس صرف مشورے ہی میں بیان کر دیے تھے۔ یہ بات سمجھ لیجیے ایک۔ اچھا، اور دوسری بحث ہماری یہاں یہ ہے کہ یہ بات تو جب صحیح ہو کہ جب فرشتوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم آدم سے بہت زیادہ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبانیں سکھائیں یا حقائق پر مطلع کیا، اور پھر مطلع کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ ان حقیقتوں کو بتاؤ، اور پھر وہ جواب اس کا نہ دے سکے تو اس وقت وہ عاجز ہو گئے، اور معجزہ ہو گیا یہ، خواہ زبان کا خواہ حقیقتوں کا۔ تو انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں تھا کہ ہم آدم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے اور یہ جو کہا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، یہ آگے لفظ محذوف ہے کہ تم نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے میں اگر تم سچے ہو، تو یہ جب صحیح ہو سکتا تھا کہ جب ان کا دعویٰ یہ ہوتا کہ ہم آدم سے زیادہ جانتے ہیں، تب اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو زیادہ علم دے کر اور مقابلہ کرا کر ان کو ہروا دیا جاتا تو بے شک یہ بات صحیح ہو جاتی۔ میرے خیال میں یہ بات آئی ہے کہ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں جو عام طور پر تفاسیر میں موجود ہیں۔
کیونکہ فرشتوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ نحن اعلم من آدم، ہم آدم سے زیادہ جانتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور زیادہ جانتے ہو، تو بتاؤ اس شے کی کیا حقیقت ہے یا اس شے کا کیا نام ہے؟ یا تو زبان کے متعلق اگر سوال تھا تو زبان بتاتے، اور حقیقت کے متعلق تھا تو حقیقت۔ بہرحال دونوں صورتوں میں علم خاص زبان کے متعلق ہو یا علم حقیقت کے متعلق ہو، یہ جب ہی معارضہ اس سے ہو سکے گا کہ جب ان کا دعویٰ یہ ہو کہ ہم آدم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے تو دعویٰ تسبیح و تقدیس کا کیا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری اور تقدیس کے لیے کیا کچھ کم ہے، یعنی ہم تیری تقدیس برابر کرتے ہیں، اور تسبیح اور تقدیس کے لیے اگر پیدا کرنا ہے اور خلیفہ بنانا ہے تو وہ کام ہم ہی کر رہے ہیں، کچھ مزید ضرورت نہیں دوسرے کے پیدا کرنے کی۔ یہ دشواری ہے اور یہ نئی بات ہے بالکل۔ اب اس کے متعلق میں جو خیال ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہوں، مختصر سے آج بیان ہوگا۔ بہرحال اور ایک بحث یہاں اور یہ ہے کہ اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ملائکہ پر آدم علیہ السلام کو فضیلت دی ہے، ملائکہ پر آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے فضیلت دی ہے، تو یہ ایک اصولی چیز ہے۔ علم جو ہے وہ مبدأ فضیلت نہیں ہے، یعنی جو زیادہ عالم ہو وہ فاضل ہو اور افضل ہو، یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو افضلیت دینے کے لیے علم دیا، تو جس طرح آدم علیہ السلام ملائکہ پر افضل ہو گئے اس علم کے ذریعے، خواہ وہ علم تمام زبانوں کا ہو یا وہ علم تمام حقیقتوں کے جاننے کا ہو، دونوں علموں میں سے کوئی سا علم ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ بہرحال اس علم کی بنا پر وہ تمام ملائکہ سے افضل ہو گئے، تو اسی علم کی بنا پر وہ ان لوگوں سے بھی افضل ہو جائیں گے، ان انسانوں سے جن کو وہ زبانیں نہ آتی ہوں گی یا وہ حقائق کو نہ جانتے ہوں۔ تو اگر زبان کا سوال ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل زبانیں نہیں جانتے تھے وہ، تو اس بنیاد پر وہ ان سے بھی افضل ہو گئے۔ حالانکہ یہ واقعہ نہیں ہے، اس پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر حقائق کا جاننا ہے تو حقیقت کے متعلق جہاں تک ہے وہ تمام باریکیاں حقائق کی اور فلسفے کی اور ان تمام چیزوں کی، بہرحال یہ چیزیں بھی گویا ہمارے یہاں نہیں ہیں، ان کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زمین آسمان کی حقیقت نہیں بیان کی، سائنس کے علوم یا خواص اور آثار چیزوں کے، ان کے متعلق کچھ نہیں بیان کیا، شرائع ضرور بیان کی ہیں مگر حقائق کے متعلق ان کے اوصاف، خصلتیں وغیرہ کچھ نہیں بیان کی، سوائے چند باتوں کے، اکثریت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اگر بنیاد علم حقیقت ہو یا علم زبان ہو افضلیت کی، تو آدم علیہ السلام ان انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل ہو جائیں گے کہ جن انبیاء کو کل زبانیں نہیں آتی تھی، اور اس بات کا بالکل ثبوت یقینی چیز ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل زبانیں نہیں آتی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر موجب فضیلت ہوگا تو دونوں فریق بلکہ کل مسلمانوں کے گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے افضل ہیں، اور خضر علیہ السلام کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے، وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور علم بھی اپنے پاس سے دیا، کسی واسطے سے نہیں دیا، تو اپنے پاس سے جب علم دیا جائے گا وہ بہت ہی زیادہ ہوگا، اور پھر آگے کا ان کا برتاؤ استاد شاگردی کا، یہ سب اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ خضر علیہ السلام کم سے کم اس علم میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے انہیں دیا تھا حضرت موسیٰ سے ضرور فائق تھے۔ اگر وہ فائق نہ ہوتے تو ان کے پاس نہ ان کو بھیجا جاتا نہ یہ ان سے درخواست کرتے۔ یہ شرعی دلیلیں ہیں اور آیات ہیں۔ اور اب عقلی طور پر میں کہتا ہوں کہ علم موجب فضیلت نہیں ہے، اس کو جانے دیجئے، شریعت کو علیحدہ رکھیے، اس لیے کہ علم جو ہے وہ اختیار سے بعد کی چیز ہے، کہ آپ نیچے کے مراتب سے چلیں، پہلے آدمی یا ہے یا نہیں، اب ہے تو وہ جوہر ہے یا جوہر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، پھر وہ جسم ہے، لمبائی چوڑائی موٹائی ہے اس کے اندر،
پھر اس کے بعد نمو ہے، نمو سے ترقی ہوئی، پھر حیوان ہے، حیات ہے، حص و حرکت ہے، پھر اور خصائل جتنے انسانی ہیں وہ ہیں، وہ بتدریج چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، یہ خصلت یہ خصلت یہ خصلت، آخر میں جا کے علم آ گیا، ٹھیک، لیکن علم جو ہے وہ تابع ہے ارادے کے اور اختیار کے، اختیار سے نیچے ہے، اختیار سے گھٹیا ہے علم، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنے علماء ہیں وہ صاحب اختیار کے ہمیشہ خادم ہوتے ہیں اور اختیار مخدوم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے اس کی کہ آپ دیکھیے یہ بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، اب خلیفہ تھا ہارون رشید، ان کے تابع تھے امام ابو یوسف، امام شافعی، اور ان کے علم و فضل میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا، یہ بڑے بڑے مقدس لوگ، بڑے بڑے ذی علم لوگ صاحب اختیار لوگوں کے تابع رہے، تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اختیار جو ہے وہ قوی چیز ہے، اور اس کے علاوہ دوسری حجت یہ ہے کہ اگر شعور اور علم جو ہے یہ اصلی چیز ہوتا اور افضل چیز ہوتا تو اس کو ضائع نہ کیا جاتا، اسے زائل نہ کیا جاتا، آپ کلور فارم کر کے شعور کو زائل کر دیتے ہیں، تو جو چیز مقصود بالذات ہوتی ہے اس کو زائل نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی اور شے کے حاصل کرنے کے لیے اس کو قربان کر دیا جاتا ہے اور شعور کو زائل کر دیا جاتا ہے، بے ہوش کر دیتے ہیں نا، تو یہ پتہ چل گیا کہ ہوش قیمتی چیز نہیں ہے، اگر قیمتی چیز ہوتی تو اسے برباد نہ کیا جاتا، بلکہ کوئی اور شے قیمتی ہے کہ جس کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے قربان کیا گیا ہے، اب یہ بالکل بین و موٹی دلیلیں ہیں جو حصی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی، تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ علم جو ہے وہ افضل نہیں ہے سب ہر شے سے، یعنی علم جہل سے تو ضرور افضل ہے، اپنی ضد کے مقابلے میں تو ضرور افضل ہے، لیکن محض علم کی بنا پر افضلیت حاصل ہو جائے یہ غلط۔ اسی طرح نیکی، تسبیح و تقدیس، تبلیغ، دینداری، یہ بھی موجب افضلیت نہیں ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تبلیغ کی ہے کل، اور 23 سال خدا کی عبادت کی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تو کم سے کم اور ممکن ہے اس سے زیادہ، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 50 کم ہزار برس ان میں رہے، اور یہ کوئی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا خلوص نماز میں، روزے میں، تبلیغ میں خدا کی رضا کے لیے نہ تھا، انہوں نے 950 برس مستقل عبادت کی، اور اسی طریقے پر کی جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس طرح یہ خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے تھے اسی طرح وہ کر رہے تھے، اگر کوئی فرق کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور ویسے عقل کے بھی خلاف ہے، تو ظاہر ہے کہ 950 برس خدا کی عبادت کرنی اور 950 برس تبلیغ کرنی 23 سالہ تبلیغ سے قطعی زیادہ ہے، تو چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام افضل ہو جائیں، نہیں ہے، تو یہ جتنی معیاریں بیان کی گئی ہیں یہ ظاہری ہیں، حقیقی معیار نہیں ہے، نہ علم ہے نہ تقدس ہے، جیسے کہ فرشتوں نے بیان کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ ٹھیک ہے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات بے تکان تسبیح کرتے ہیں، اس کے باوجود تمام انبیاء علیہ السلام ان سے افضل ہیں، اور قطعی انبیاء علیہ السلام اتنی لمبی عبادت نہیں کی انہوں نے جتنی ملائکہ کرتے ہیں، اور پھر انبیاء میں بھی بہت سے انبیاء اس قسم کے ہیں کہ جن کی عبادتیں ان کی عمریں زیادہ ہیں، اس لیے انہوں نے زیادہ عبادتیں کی، یعنی رکعات کی تعداد حضرت نوح علیہ السلام کی زیادہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینے کی عبادت سے یہ شب قدر کی رات جو ہے افضل ہے، حالانکہ وہ 1000 مہینے کی عبادت قاعدے کے اندر وہ افضل ہونی چاہیے، تو عبادت کی کثرت جو ہے وہ افضلیت کا سبب نہیں ہے۔ اب رہا کوئی شخص یہ کہے کہ وہاں خلوص زیادہ تھا، یہاں جہاں کم عبادت تھی اور وہاں زیادہ تھا، تو یہ غیر انبیاء میں تو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن انبیاء کے متعلق نہیں کہہ سکتے، ہر نبی کا خلوص زیادہ تھا، اور اس کا اندازہ کرنا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص زیادہ تھا، یہ تحقیق اس کا کوئی یہ مشکل ہے، دشوار ہے، بہرحال اجمالی طور پر یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے لیے کرتے تھے، یہ بھی خدا کی خوشنودی ان کے خیال میں تھی،
ان کے خیال میں بھی خدا کی خوشنودی تھی، یہ بھی تبلیغ کرتے تھے، وہ بھی تبلیغ کرتے تھے، اور دونوں کا مقصد رضا الہی تھا۔ اور اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کم زمانے کی تبلیغ کے تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ تبلیغ کا کام اور تقدیس کا کام اور تصویر کا کام اور علم جو ہے، یہ تمام مدارج جتنے ہیں یہ اسباب فضیلت نہیں ہیں۔ تو یہاں اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ علمی مسئلہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم زیادہ تھا اور حضرت اور ملائکہ کو علم کم تھا، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تب بھی علم موجب فضیلت نہیں، پھر کیوں کر آدم علیہ السلام کو فضیلت ہو گئی؟ یہ تین باتیں ہیں غور کرنے کی، اور یہ تینوں نئی باتیں ہیں۔ یعنی علم موجب افضلیت ہے، یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ دوسرا اصول یہ کہ یہ تو عام اصول ہے، کہیں بھی لگا لیجیے آپ کہ علم موجب افضلیت نہیں ہے کسی جگہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو گروہ حضرت علی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ان کا علم زیادہ ہے، اگر وہ ثابت بھی ہو جائے تب بھی وہ موجب افضلیت نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ بہرحال اس بحث کی یہاں ضرورت نہیں، میں اصولی بات کر رہا ہوں۔ یعنی علم جو ہے سبب افضلیت نہیں ہے، اس میں شک نہیں کہ علم جہل کے مقابل میں یا دیگر خصائل کے مقابل میں ضرور افضل ہے، لیکن صاحب علم جو ہے علم کی بنا پر دیگر لوگوں سے یا کم علم لوگوں سے افضل ہو، اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے اور نہ عقلی ثبوت ہے۔ عقل تو اس کے بالکل خلاف ہے، یعنی عقلاً تو علم افضل ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کیوں کہ عقل جو ہے وہ در حقیقت سبب ہے خوف اور حزن کا۔ اگر عقل نہ ہو تو انسان کو گزری ہوئی مصیبتوں کا رنج نہ ہو، آنے والے مصیبتیں جو آ رہی ہیں ان کے انتظار میں جو مرا جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اس کا جو خوف ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ تو عقل تو سبب خوف اور حزن کا ہے، اور جو شے مبدا ہو ان دو عیبوں کا، یہ تو عیب ہے نا، دونوں نقص ہیں، برائیاں ہیں، دکھ ہیں، اس سے بڑا دکھ تو نہیں ہے۔ یہی اب سمجھ گئے نا؟ تو یہ کیسے سبب بن سکتا ہے فضیلت کا؟ پھر فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ ہم نے ایک امانت پیش کی تھی آسمان اور زمین کے سامنے، سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا اور برداشت کر لیا۔ تو وہ تمام غیر انسان جتنی کائنات ہے ان میں اور انسان میں جو فرق ہے، وہ فرق ہی وہ امانت ہے، اور وہ صرف عقل ہے اور کوئی شے نہیں۔ اگر عقل کو نکال دیا جائے تو انسان تمام کائنات میں منقسم ہو جائے گا، جسم جسم میں، روح روح میں، اور باقی حیات حیات میں، ہر جز میں چلا جائے گا۔ وہ امانت صرف عقل ہے، تو اس نے اٹھا لیا۔ تو اللہ نے کہا انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا، یعنی یہ بڑا ایک ظالمانہ اور احمقانہ فعل کیا۔ تو عقل کا برداشت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراہا، یعنی اگر عقل کو نکال دیا جائے تو انسان تمام کائنات میں منقسم ہو جائے گا، جسم جسم میں، روح روح میں، اور باقی حیات حیات میں، ہر جز میں چلا جائے گا۔ وہ امانت صرف عقل ہے، تو اسے اٹھا لیا۔ تو اللہ نے کہا انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا، یعنی یہ بڑا ایک ظالمانہ اور احمقانہ فعل کیا۔ تو عقل کا برداشت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراہا نہیں، بلکہ اس فعل کو کہا انہو کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم اور جاہل تھا جو اس نے ایسی شے کو برداشت کر لیا۔ تو جس شے کے اٹھانے سے ظالم اور جاہل ہو وہ کیوں کر حسن ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے پاس اتنے بیانات ہیں، اور اس کے متعلق بھی غور کریں اور سوچیں گے تو باتیں نکلتی چلی آئیں گی کہ عقل جو ہے وہ باعث جو ہے فضیلت کا نہیں ہے۔ اور وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بڑا عالم تھا بنی اسرائیل کا، لیکن جب اس کا دھیان جو ہے دنیا کی طرف لگ گیا، وہ زمینی چیزوں کی طرف مائل ہو گیا اور خواہشات نفسانی کی طرف سے وہ متاثر ہو گیا، تو اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے۔ تو قرآن شریف میں بڑی تفصیل سے چند آیتوں میں بیان کیا گیا، اور اس کے عالم ہونے میں کوئی شبہ نہیں، باور ہے۔
اور مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار، ان کو گدھے سے تشبیہ دی. عالم ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں. اب وہ چاہے کچھ بھی ہو، بہرحال تو علم کا جو یہ انجام ہو رہا ہے وہاں بھی ہو رہا ہے، اچھا بھی صحیح برا بھی صحیح، لیکن جب دو مختلف انجام ہو تو وہ موجب افضلیت کیا رہا؟ وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جو علم ان کو حاصل تھا وہ اس میں فرحاں اور خوش تھے، شاداں تھے، لیکن ان کو عذاب نے آن کے گھیر لیا، علم نہیں بچا سکا. تو پھر علم کی کیا افضلیت؟ یہ نہ کہیں آپ کہ حدیث و قرآن میں اس کی فضیلت آئی ہے، یہاں اس سے بحث نہیں کر رہا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میں تو اس کے متعلق یہ دلائل بیان کر رہا ہوں کہ یہ وجہ ہے افضلیت نہ ہونے کی، عقلی اور شرعی. تو اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے اس بات کو کہ یہاں مسئلہ علم ہی کا ہے، تب بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو افضلیت نہیں. اگر یہ مسلم ہو کہ آدم علیہ السلام بڑے عالم تھے اور بڑے زباندار تھے، کل زبانیں جانتے تھے، اس بنیاد پر وہ فرشتوں سے افضل ہیں، تو علم تو موجب افضلیت ہے ہی نہیں اصول. تو یہ تین بحثیں ہوں گی، اس پہ غور کرنا ہے. آپ سمجھ گئے نا اس مسئلے میں، اس آیت کے اندر. اب ایک ایک بات کو آپ غور کرتے ہیں. تو جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حقائق بیان کر دی، اب یہ حقائق معلوم ہو رہا ہے نہیں، ایٹمی بم، یہ راکٹ وغیرہ، ان کے حقائق معلوم ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ علم نافع نہیں ہے اور یہ علم موجب فضیلت نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مرنے کے بعد یہ لوگ اگر ایمان پر نہ مرے تو یہ جتنے سائنس کے علوم جاننے والے ہیں، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے اور تمام اہل کتاب کے عقیدے کے مطابق یہ جہنم میں جائیں گے. صاف ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ علم نہیں ہے، انہیں شے کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا، یہ جاہل ہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. آگے آپ کو تو اس اصول پر تو ہم اب گفتگو نہیں کریں گے کہ علم کے متعلق یہ تو ہمارا طے شدہ مسئلہ ہے کہ ہم علم کو موجب افضلیت نہیں سمجھتے، بلکہ یہاں عقل کے اندر جو ہم مراتب انسان کے دیکھتے ہیں، تو چونکہ انسان کی یہ صفت ہے، انسان کی صفت کی بنا پر قابل مدح ہے، تو ایک اور صفت جو اس سے اوپر ہے اور اس کا نام قدرت و اختیار ہے، وہ اس سے اوپر ہے، وہ ہے اصل شے، اس کی بنا پر وہ موجب ہے. جس میں اختیار اور قدرت زیادہ ہوگا وہ زیادہ افضل ہوگا، خواہ علم ہو یا نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو. اصل چیز اختیار ہے. عالم اسباب میں تو سب سے افضل چیز اختیار ہے اور کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ انسان تمام کائنات سے افضل ہے، وہ صرف اختیار کی بنا پر افضل ہے اور کوئی بنا نہیں ہے، علم کی بنا پر افضل نہیں ہے. یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بڑے محتبر منشی ہیں جو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہیں. فرشتے تو علم ان کا زیادہ ہی ہوا نا، ہم یہ بیان کر رہے ہیں ان کو سب کو لے کر. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ زبان سے نہیں نکلنے پاتا کہ فوراً اس کو درج رجسٹر کر لیتا. اتنا علم ہے ان کو، علم میں تو کوئی شک نہیں. اب خواہ وہ علم زبان کا ہو یا علم حقیقت کا ہو، دونوں چیزوں سے وہ واقف ہیں بالکل. اور یہ تمام ملائکہ کی ٹکڑیاں کوئی ہوا پر مقرر ہے، کوئی کھیتی پر مقرر ہے، وہ تمام ان خصلتوں سے واقف. اور جو مادہ جس کام کے لیے ہے اس مادے کو اس کام میں بحکم الہی وہ صرف کر رہے ہیں. تو ان کو ناواقف سمجھنا یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ناواقف تھے حقائق سے یا وہ ناواقف تھے زبانوں سے. اور یہی دو چیزیں تفسیر میں ہیں. یہاں آج کے بیان میں جدت اور نئی بات یہ ہے کہ یہ دونوں مضمون لگتے نہیں. میں نہیں کہتا اللہ کو معلوم ہے، آپ میرے لیے دعا کرو کہ غلط بیانی نہ ہو، بدعت نہ ہو، کوئی غلط کلمہ میرے منہ سے نہ نکلے. اب بھی دعا کرو، بعد میں بھی کرو. باقی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ زبان بھی مراد نہیں ہو سکتی اور حقائق بھی مراد نہیں. اور پھر یہاں ہو رہا ہے معارضہ، مقابلہ ہو رہا ہے نا. وہ یہ کہہ رہا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو لاؤ ایسا کرو. تو انہوں نے دعوی کب کیا تھا کہ ہم عالم ہیں اس سے زیادہ؟
نہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم افضل ہیں اس سے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے کیا کچھ کم ہے، یہ دعویٰ کیا تھا۔ تو اس کے مقابل میں ان کی تسبیح اور تقدیس کی زیادتی اگر دکھائی جاتی، آدم علیہ السلام اگر زیادہ تسبیح اور تقدیس کرتے تب وہ فیل ہو جاتے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اس کا تو جواب یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تسبیح و تقدیس تیری بہت کرتے ہیں، تو آدم علیہ السلام اتنی تسبیح و تقدیس کرتے کہ ان کے مقابل میں یہ کم ہو جاتی، تب ان کا دعویٰ جو تھا وہ ثابت نہ رہتا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ یفسق الدماء، یہ خون ریزی کرے گا اور بدامنی پھیلائے گا، فساد کرے گا زمین میں۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ ایسے آدمی پیش کیے جاتے، یہ ایسے آدمی پیش ہی نہ کیے جاتے، حالانکہ یہ ہوئے۔ اکثریت ایسی ہے جنہوں نے زمین میں بدامنی پھیلائی اور جنہوں نے خون ریزی کی، زیادہ بدکاروں ہی کی اکثریت ہے۔ کہ ایک بھی بدکار اگر نہ ہوتا تو وہ ان کا مقابلہ ہوتا کہ تم کہتے ہو کہ دیکھو خون ریزی کرے گا، اتنے آدم سے لے کے قیامت تک کے کل انسان ہے، ایک نے بھی خون ریزی نہیں کی، یہ ایک نے بھی بدامنی نہیں کی، تب ان کی اس بات کا رد ہو جاتا۔ اب یہ کہاں رد ہوا؟ اب سمجھ اللہ تعالیٰ تو ملائکہ کی بات کا رد کر رہا ہے نا، تو اب ان کا بات رد تو یوں ہو سکتی تھی کہ دو باتیں انہوں نے کہی تھی، دونوں کے جواب میں وہ یہ کہہ لیتا، خواہ نہ بھی کھاتا، اس کا کہنا ہی کافی تھا کہ نہیں یہ کوئی خون ریزی نہیں کرنے کا، مطلق اتنا کہہ دیتا تو ٹھیک تھا، یا یہ ان میں سے کوئی بدامنی نہیں پھیلائے گا تو ٹھیک تھا، تو ان کی وہ بات رد ہو جاتی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کا رد اس طریقے پر ہو سکتا تھا کہ اگر وہ 1,00,000 دفعہ کرتے تھے تو یہ 2,00,000 دفعہ کر دیتے، لیکن یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا، ذہن بیٹھ گیا نا، یہ میرے خیال میں مضمون آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں آپ کے خدا تعالیٰ جو ہے اپنے فضل و کرم سے غلط بیانی کو معاف کر دے۔ حق بات وہی ہے جو مسلمان جس پر اتفاقوں کا کیسی بین دلیل بیان کر دوں اور عام مسلمانوں کے اتفاق کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے، میں اسے رجوع کروں، میرا یہ عقیدہ۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں یعنی کیسی بڑھیا بات میں آپ کے سامنے بیان کروں اور کیسی نئی دلیل سے بیان کروں، لیکن قوم کے اتفاق کے وہ خلاف ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، رجوع کر لوں۔ یہ اس قسم کے اعتراض وغیرہ بھی نہیں ملیں گے آپ کو، میں اس کا جواب سناتا ہوں آپ کو قریب انشاءاللہ۔ آج مجھے بہت دقت پیش آئی کاروباری سلسلے میں، اس میں مجھے بہت بولنا پڑا، پھر ذرا سی دھوپ لگتی ہے، پچھے دکھنے لگتے ہیں میرے، تو اس میں کچھ ہی دیر لگی۔ خیر، تو بات اصل یہ ہے کہ یہاں یہ بات نہیں، یہاں دو باتیں کہی ہیں انہوں نے فرشتوں نے۔ ایک بات تو یہ کہی ہے کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے بہت کافی ہے، علم کا مسئلہ نہیں ہے، علم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بات بہت مشکل سے سمجھ میں آئے گی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یا خدا کی کتاب میں کوئی آیت ایسی نہ ہو کہ انسان فرشتے سے زیادہ عالم ہے، اس وقت تک یہ بات نہیں سمجھ میں آنے کی، یا کوئی صحیح حدیث ہے۔ لیکن نہ قرآن میں کہیں ہے کہ انسان فرشتے سے زیادہ عالم ہے، اور نہ حدیث میں ہے کہیں کہ انسان فرشتے سے زیادہ عالم ہے۔ تو علم کا مسئلہ تو لگتا ہی نہیں، پھر علم کے مسئلے سے ان کا رد کرنا، اس کا تطابق کیسے ہوگا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو بات اصل یہ کہی تھی، پہلی بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ یہ خونریزی کرے گا اور بدامنی پھیلائے گا، تو ایسا شخص مستحق خلافت نہیں ہو سکتا، پھر اپنی تعریف میں یہ کہا۔ تو دو باتیں کہی ہیں، ان دونوں کا یہی جواب ہے اور یہی حق ہے اور یہی صحیح ہے۔ اب اس کی صحت کی تقریر آپ سمجھیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو کل اسماء سکھائے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ الاسماء میں جو الف لام ہے یہ عوض مضاف الیہ کے ہے، یعنی اسماء الاشیاء یا اسماء الحقائق، ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھ گئے نا؟ یا اس کو حس کو الٹ لو دونوں صورتوں میں، اسماء الاشیاء یوں کر لیں، اسماء یہ نہیں، اشیاء کے اسماء نہیں سکھائے، بلکہ اسماء سکھائے خلفاء کے،
آدم سے لے کے اور قیامت تک جتنے بھی خلیفہ ہوں گے، گفتگو تو خلیفہ میں ہو رہی ہے، وہ تو نار حطب ہیں، آپ سمجھ گئے نا، وہ تو حطب ہیں نار کے، آگ کے، جہنم کے، وہ تو بدترین خلائق ہیں، اولئک هم شر البریہ۔ یہاں گفتگو ہو رہی ہے خلیفہ میں، خلیفہ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو خدا کے جتنے خلیفہ ہیں، پہلا خلیفہ اس میں آدم علیہ السلام ہے، اور آخری خلیفہ کا پتہ نہیں قیامت تک کون ہوگا۔ جتنے بھی خلفاء ہیں، خواہ وہ خلفاء انبیاء علیہ السلام ہو یا اولیاء اور اقطاب ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے متبعین انبیاء کے، ان میں سے ایک نیا خلیفہ تو ہر زمانے میں رہے گا نا، نیابت کے واسطے قیامت تک وہ خلفاء رہیں گے۔ کل خلفاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، وعلم آدم الاسماء کلھا، یعنی اسماء الخلفاء کلھا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے ان تمام خلیفوں کے تمام نام آدم کو سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان خلفاء کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے کہ ہؤلاء خلفائی، یہ ہیں میرے خلیفہ، فانبئونی باسماء ہؤلاء، یہ ان خلیفہ ہیں میرے، ان کے نام تو بتاؤ، تم نام تک تو جانتے نہیں، اور ان خلیفوں کی شان میں یہ کہہ رہے ہو تم کہ یہ خونریزی کرے گا، بدامنی کرے گا، تم ان کے نام تک سے تو واقف ہو نہیں، تم کیا جانو، نام تک تو جانتے نہیں، تم خلیفہ کی شان میں یہ کہہ رہے ہو کہ خودے وہ خلیفہ ہی نہیں ہے میرا، نہیں سمجھا؟ جو خونریزی کرے ہو، بدامنی پھیلائے یا معصیت کرے، وہ خدا کا خلیفہ نہیں ہے، یہ ہیں خدا کے خلیفہ، آدم اور نوح اور اسماعیل اور ابراہیم صلوات اللہ علیہم اجمعین، اور ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی وغیرہ وغیرہ الی یوم القیامہ، یہ ہؤلاء خلفائی، فعلمونی باسماء ہؤلاء الخلفاء ان کنتم صادقین فی دعواکم، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ خونریزی کریں گے، ان میں سے نہ ایک خونریزی کرے گا، نہ ایک بدامنی پھیلائے گا، ان میں سے کوئی، میرا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر صحیح ہے یہ تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس سے رجوع کر لوں گا، میں یہ سمجھوں گا، کیونکہ سمجھ میں آ گیا نا۔ اور یہ چشمہ ہو گیا کہ تم ان کے نام تک تو جانتے نہیں، تم ان کی شان میں، ان کی ذاتیات میں گفتگو کر رہے ہو کہ یہ ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ارے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ تو میرے خلیفہ ہی نہیں ہیں، یہ ہے میرے تو خلیفہ۔ ثم عرضهم، یعنی ثم عرض الخلفاء علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء الخلفاء ان کنتم صادقین فی دعواکم، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ میرے خلفاء ہیں، ان کے کم سے کم نام ہی بتا دو۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، سمجھ گئے کہ یا پھر دوسری صورت یہ ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اب تم نے دوسری بات یہ کی تھی کہ ہم تسبیح و تقدیس بہت کرتے ہیں تو لکا کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے آدم اور خلفاء میرے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے تمام نام سکھا دیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کے معنی آدم، وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَهُ كُلَّهَا، اپنی کل صفتوں پر مطلع کر دیا آدم کو۔ ملائکہ کو کل اپنے تمام حالات پہ مطلع نہیں کیا، ملائکہ تو صرف یہی جانتے تھے کہ یہ میرا رب ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، ایک نام یا ایک ذات کو جانتے تھے، ذات کے جتنے اسماء تھے اور جتنی صفات تھی وہ انبیاء علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ تم کس کس نام کی تسبیح کرو گے؟ ایک نام کی تسبیح کرتے ہو عمر بھر، انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون، ایک نماز میں سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، یہ جتنے بھی میرے اصناف اور اسماء اور صفات ہیں ہر اسم کی تجلی کے مطابق یہ تسبیح کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام، تم تسبیح میں بھی ان سے بیٹھے گئے تو امید سمجھنے سے یہ بات ہے، خیال میں آ گیا نا؟ بیٹھ گیا نا؟ ہاں بالکل نہیں ہوتا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت کے متعلق میرا یہ خیال ہے، اور مفسرین کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رحمۃ اللہ علیہم ان کے وہ خیالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور آج میں کمزور ہوں اس لیے اب زیادہ نہیں بیان کروں گا، کوئی خاص بات ہو آپ مجھ سے پوچھ لیں، باقی یہ مسئلہ اسی آیت کے متعلق علم کی بحث آئندہ چلے گی تو میں علم کی حقیقت بیان کروں گا، بس کیا وجہ، بس آج تھوڑا ہی رہے گا، اور میرے خیال سے یہ تھوڑا بھی بہت ہے،
کیونکہ مجھ سے زیادہ بولا نہیں جاتی آپ کمزوری کی وجہ سے۔ پھر آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے جو میں نے آپ کے سامنے مضمون بیان کیا۔ تو 3 بحثیں ہیں سمجھنے کی۔ ایک تو یہ کہ یہ علم جو ہے موجب فضیلت نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان موجب فضیلت بھی اسے تسلیم کر لیا جائے تو وہ لاگو نہیں ہے، لگتا نہیں ہے۔ باقی اصل چیز یہ ہے ورنہ پھر زبادانیوں یہ ہے جتنے لوگ زبان جاننے والے ہوں گے وہ غیر زبادانوں سے زیادہ افضل ہوگی۔ بس تو اب آگے کوئی بات آپ کو اور پوچھنی ہے مجھ سے تو پوچھ لیں، ورنہ آپ دعا میں شریک ہوں اور اپنے رب سے دعا مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی نبینا ومرشدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک الیقین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔